میرے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ دوستوں، ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنات وغیرہ اور بہت ساری ایسی مخلوقات پہ یقین نہیں رکھتے، محض ان کو دھوکہ کہہ دیتے ہیں یا وہم کہہ دیتے ہیں، مگر ایسا اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک ان لوگوں کے اپنے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا ہو۔ مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات سے سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ ایسے قصے اگر کسی کے ساتھ جب تک نہیں ہوئے تب تک تو مسئلہ نہیں، مگر اگر کسی کے ساتھ ایسے قصے یا واقعات پیش آ جاتے ہیں تو وہ زندگی بھر اسے یاد رہتے ہیں اور وہ دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی جانب۔ یہ واقعہ بھی ہمارے ساتھ کراچی سے محمد یاسین بھائی نے بھیجا ہے۔ محمد یاسین بھائی کہتے ہیں، جب تک میں نے ایسی مخلوقات کو نہیں دیکھا تھا میں کبھی بھی ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا اور ان تمام قصوں پہ اور کہانیوں پر ہمیشہ محض مسکرا ہی دیتا تھا، مگر اس دن میرے ساتھ وہ کچھ ہوا جو میرے زندگی میں ہمیشہ مدتوں کے لیے نقش ہو گیا دماغ میں میرے۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، مگر آج تک یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو۔ میرا آفس گلبائی میں تھا اور تقریباً مجھے اس آفس کو جوائن کرے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ بیسیکلی ہماری وہاں فیکٹری تھی، بیسیکلی گلبائی اور باقی یہ ماری پور وغیرہ، یہ تمام جتنے علاقے ہیں یہ بہت سنسان ویران ہوتے ہیں رات کے اوقات میں، اور دن ہی دن میں ان میں چہل پہل رہتی ہے۔ عمارتیں، فیکٹریاں بھی بہت ہی پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہیں۔ رات کے اوقات میں وہاں پہ اتنا سناٹا ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ کا آفس کسی گلی میں ہے تو مین روڈ پر آنے کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی کی سواری یا کسی نہ کسی لفٹ کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ علاقے بہت سناٹے والے ہیں۔ ہماری فیکٹری بھی ایک مشہور کار کمپنی اس کے جسٹ اپوزٹ والی گلی میں تھی اور روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر اندر چل کر جانا پڑتا تھا۔ یوں تو ہماری چھٹی تقریباً شام 6 بجے ہو جایا کرتی تھی، مگر کبھی کبھی ہم دیر میں بھی نائٹ شفٹ کر لیتے تھے۔ نائٹ شفٹ تو نہیں، مطلب کبھی کبھی لیٹ سٹنگ ہماری ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ دسمبر کے دن تھے اور کلوزنگ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً ہمیں رات 8:30 پونے 9 ہو گئے تھے۔ ہمارے کارخانے میں جب سے میں نے جوائن کیا، ایک بات بہت مشہور تھی ہمیشہ سے کہ یہاں پہ اوپر والے فلور میں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ ہمارا ریکارڈ روم بھی اوپر ہی بنا ہوا تھا، مگر وہاں پر بھی تالا ہی رہتا تھا۔ ہمارا کارخانہ کافی بڑا تھا۔ کارخانے میں مشہور تھا ہمارے کہ اوپر والے فلور پہ ایک عورت کبھی کبھی نظر آتی ہے جو بہت ہی بھیانک شکل کی ہے۔ کچھ ساتھی دوستوں نے بھی میرے دیکھ رکھا تھا اور کوئی بھی غلطی سے بھی اوپر نہیں جایا کرتا تھا، چاہے کتنی بھی ضرورت اسے کیوں نہ ہو۔ یہ تمام باتیں میں ہمیشہ ہنسی مسکرا کر، اور کسی قصوں کو کوئی بھی مجھ سے شیئر کرتا تھا تو بہت ہی مذاق اڑا کے سنتا تھا۔ اس دن کلوزنگ کے کاموں کے سلسلے کا پہلا دن تھا اور مجھے جستجو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مغرب کے بعد ذرا ایک اوپر کا چکر تو لگایا جائے۔ سردیوں کے دن تھے اور مغرب جلدی ہی ہو جایا کرتی ہے، تقریباً 6 بجے کے قریب۔ میں نماز وغیرہ پڑھ کے تقریباً 6:30 کے قریب سگریٹ پینے کے بہانے باہر نکلا اور فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک اوپر کا چکر لگایا جائے۔ میں تقریباً آدھی ہی سیڑھیاں چڑھا تھا کہ میرے دل میں پتہ نہیں کچھ خیال آیا اور میں واپسی آ گیا، اور میری اوپر میں نہیں گیا۔ تقریباً رات پونے 9 بجے تک ہم لوگ آفس میں رکے، پھر ہم لوگ واپسی اپنے گھروں کے لیے نکل گئے۔ اگلے دن پھر ہمیں دیر تک رکنا تھا تھوڑی۔ میں نے اس دن بھی ایسا ہی کیا کہ پھر جانے کی ہمت کری۔ اس بار میں کچھ تھوڑا اور اوپر گیا اور بس فلور کو جھانک کر واپس آ گیا۔ واپسی آتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی سیڑھیوں پر ہے، مگر میں نے اس چیزوں کو اگنور کیا کیونکہ میں ان چیزوں پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتا۔ آخر میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے دوست یار مجھ سے پوچھنے لگے کہاں گئے تھے تم، مگر میں نے ان سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا۔
तीसरा दिन था। अब हमें आज क्लोजिंग हर हालत में मुकम्मल करनी थी, वरना हमें चौथे दिन भी आना पड़ता और देर तक रुकना पड़ता। हम तमाम दोस्तों ने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द अपने काम को मुकम्मल किया जाए, और चाहे आधा घंटा में मज़ीद ऊपर क्यों ना हो जाए, आज ही हम क्लोजिंग कर लेंगे। उस दिन हमारे मैनेजर साहब जल्दी घर को चले गए थे, मगर इस बात का इल्म मुझे ना था। मैं अपने काम में मशगूल था। तकरीबन रात के 7:45 हो रहे थे। कुछ देर में मैं देखता हूँ कि मेरे मैनेजर साहब मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, तुम 10 मिनट बाद मेरे पास ज़रा ऊपर आना, कुछ रिकॉर्ड रूम का काम है। मैनेजर साहब का रवैया बहुत बदला बदला था। मुझे कुछ अजीब ना लगा, क्योंकि मैं उस हद तक सोच ही ना रहा था जिस हद तक कोई एक आम बंदा सोचे, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे कभी यकीन ना रखता और मुझे मालूम भी ना था कि मैनेजर साहब तो जा चुके हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि काम तो तकरीबन सारे ही हो गए हैं और अब क्लोजिंग का लास्ट डे है। अब ऐसा कौन सा काम आ गया जो ऊपर ये मुझे रिकॉर्ड रूम बुलवा रहे हैं। मैंने कहा चलें देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि मुझे क्यों बुलाया है। और वो भी ये ना कहा कि मेरे साथ चलो, बल्कि मुझे 10 मिनट बाद बोला कि तुम आ जाना। ठीक 10 मिनट बाद मैं अपनी सीट से उठता हूँ और सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता हूँ। ऊपर का रास्ता क्योंकि बाहर की तरफ से था, उसका फ्लोर जो बना हुआ था, सीढ़ियाँ वो बाहर की तरफ से थी, तो मेरे बाकी ऑफिस कोलीग्स वगैरह ने भी मुझे जाते हुए नहीं देखा। खैर जैसे तैसे मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर जो कमरा बंद होता था वो मुझे खुला मिला, जिसके बारे में मैंने ये भी सुन रखा था कि ये बहुत ही कम खुलता है। मैं समझा कि मैनेजर साहब मेरा वेट कर रहे होंगे, इसी वजह से कमरा खोला हुआ है। मगर मैं बहुत ही ताज्जुब में रह गया कि मुझे वहाँ पे कोई भी लाइट नज़र ना आई। मैंने सोचा शायद बहुत दिन से कमरा बंद होने की वजह से लाइट चलाई हो, या लाइट हो सकता है फ्यूज़ हो गई हो। मैं अपने मैनेजर साहब का नाम लेता हुआ आगे बढ़ा, मगर मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया, किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बढ़ता बढ़ता काफ़ी अंदर चला गया। ये मेरी ज़िंदगी की वो भूल थी, और ये भी मेरी ज़िंदगी का वो किस्सा बनने वाला था जो मुझे मुद्दतों याद रहता। और आज तक मुझे ये किस्सा याद है। जब 4 से 5 मरतबा आवाज़ देने पर भी किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती, तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगती है। ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि इस जगह को लेकर वैसे ही बहुत किस्से मशहूर थे। अब मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज़ चलने लग गई और मैं काफ़ी दरमियान में पहुंच चुका था कि अचानक बहुत ज़ोरदार क़हक़हे की आवाज़ आती है। ये आवाज़ शायद मैं पहली मर्तबा में तो इग्नोर कर दूं, मगर 2 मिनट बाद ही दोबारा ये आवाज़ आती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। और मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो, मेरा आवाज़ नाम कोई ले रहा हो। अंदर आते आते तकरीबन 4 से 5 दरवाजे मैं कमरों के क्रॉस कर चुका हूँगा कि अचानक वो मेरे साथ हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे बाकायदा से फ़ील हुआ कि किसी भी कमरे का कोई एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ है। मैं एकदम आगे की तरफ भागा, बाहर निकलने की तरफ, जिस रास्ते से मैं वापस आया, तो अचानक मुझे दूसरे दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। मैं किसी को पुकारना भी चाहूँ तो नहीं पुकार पाऊँगा। अपने अल्लाह को याद किया और ये सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया और मैं कहाँ आ गया हूँ, कि अचानक मुझे अपने पीछे से महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। यानी कि तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी में मुझे फ़ील होता है कि कोई खड़ा हुआ है। मैं जैसे ही अपनी नज़रों को पीछे करके देखता हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पैरों तले ज़मीन निकल गई। इतनी खौफनाक शक्ल, इतनी खौफनाक शक्ल, क्योंकि कमरे में पूरा अंधेरा था और अंधेरे की वजह से सही से शक्ल नज़र भी नहीं आ रही थी, मगर फिर भी मैं बहुत वाज़े तौर पे उस औरत की शक्ल देख सकता था, जो बहुत भयानक शक्ल में थी और मुस्कुरा रही थी मुझे देखकर। ये देख के मेरी रूह फ़ना हो गई और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और गेट की तरफ भागने लगा। मुझे दोनों गेट बंद नज़र आए। ये देखकर उस वक्त मेरी हालत, अभी मैं वो बयान भी नहीं कर सकता जो उस वक्त मेरी हालत हो रही थी। मैं बाआवाज़ बुलंद
آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ وہ بھیانک عورت چڑیل میری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت واضح واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں شاید لفظوں میں آپ لوگوں سے بیان کبھی نہ کر سکوں کہ اچانک مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے زور سے دھکا دیا اور میں نیچے گر گیا۔ میرے اوپر کسی بہت زوردار چیز کا دباؤ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دم گھٹ جائے گا تھوڑی دیر میں، مگر آیت الکرسی کی برکت سے وہ کچھ ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارا گیٹ کیپر رحمت لالا جو ایک پٹھان تھا اور گیٹ پر ہی تعینات تھا، اکثر اوقات وہ راؤنڈ وغیرہ لیا کرتا تھا آفیسز میں یا باقی اور جگہوں پر۔ وہ شاید ہی کبھی اوپر کے کارخانے کی طرف آتا ہو، مگر اس دن پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ یا تو اس نے کوئی دروازہ کھلا دیکھا، وہ اوپر کی طرف آ گیا اور تمام دروازوں پہ اس کے پاس ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جسے وہ بجا بجا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی لکڑی سے اس نے جیسے ہی دھپ دھپ کیا تو میری سکس سینس فوراً تیز ہوئی۔ میں سمجھ گیا کوئی آس پاس میرے ہے اور مجھے خیال فوراً ہی رحمت لالا کا آیا کہ اچانک جس طرف سے گیٹ کھلا ہوا تھا وہ اس طرف سے نمودار ہو جاتا ہے اور میرے سامنے ایک دم آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ میرے لیے ایک فرشتے سے کم نہ تھا جو میری جان بچانے والا فرشتہ ہو۔ وہ مجھے یہاں فرش پہ لیٹے اور اس سچویشن میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے تمام تفصیلات اس کو بتائیں۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ مجھے نیچے آفس لے گیا۔ آفس کے میرے تمام کلیگ ہی اکٹھا ہو گئے۔ میری اس وقت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ فوراً ہی مینیجر صاحب کو کال کری۔ مینیجر صاحب فوراً ہی تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ مجھے واپسی اپنی گاڑی میں گھر میرے چھوڑا۔ تقریباً 1 ہفتے مجھے بخار رہا۔ میری طبیعت سنبھلنے کے بعد میں نے نئی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے اکثر دوست ابھی بھی اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اس فیکٹری کا فلور ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ میری اسٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی جگہوں سے اور ایسے تمام معاملات سے ہمیشہ بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔